الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان فمن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عزیزان گرامی، سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے سلسلے میں سن 8 ہجری غزوہ موتا کا آج مبارک ذکر ہم نے کرنا ہے۔ غزوہ موتا کے فاتح سیف من سیوف اللہ
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے پہلے تو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشرف با اسلام ہونے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل بھی بڑے جنگجو تھے۔ غزوہ احد میں شکست کی وجہ حضرت خالد ابن ولید بنے تھے، چونکہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مشرکین کی صفوں میں تھے، اور صلح حدیبیہ کے اس معرکے میں بھی خالد ابن ولید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں سے، صحابہ سے لڑنے کے لیے مسلح ہو کر آئے تھے۔ ان کے بھائی ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ سے آپ واپس تشریف لے گئے اور حسب معاہدہ اگلے سال آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے۔ عمرۃ القضاء کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خالد ابن ولید سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میں مکہ میں موجود ہوں اور حضور تشریف لائیں، تو وہ مکہ سے نکل گئے۔ لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی چاہت اور محبت ڈالنا شروع کر دی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں اسلام کی محبت تو آ چکی تھی، اس لیے کہ ہم جس جنگ میں بھی جاتے تھے تو واپس آتا تو دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ ہم ایک بے مقصد لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی فتح نہیں ہونی۔ پھر حدیبیہ میں گھوڑے پہ سوار تھا اور حضور نماز ادا فرما رہے تھے، میرا ارادہ تھا حملہ کرنے کا، لیکن میں حملہ نہیں کر سکا۔ تو میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضور اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی غیبی طاقت حفاظت کر رہی۔ اس وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، تردد میں تھا کہ کیا کروں۔ میرے دل میں یہ آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ غالب آئیں گے۔ اور ادھر میں سوچتا کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے، شاہ حبش حضرت نجاشی بھی مسلمان ہو چکے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ یا تو روم نکل جاؤں، عیسائیوں کے ملک میں چلا جاؤں، وہاں زندگی گزاروں، میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ سے باہر نکل گیا۔ اس دوران میرے بھائی نے مجھے مکہ میں ڈھونڈا، میں نہیں ملا، تو میرے بھائی ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ نے مجھے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، میرے بھائی تجھ پر تعجب ہے کہ تیری رائے اسلام قبول کرنے سے قاصر ہے،
ابھی تک تیرا ذہن، تیری رائے اسلام قبول کرنے کی طرف مائل نہیں ہوئی، حالانکہ تو سمجھدار آدمی ہے۔ اور تیرے بارے میں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے۔ حضور نے عمرۃ القضاء کے موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ولید ابن ولید سے ان کے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے حضور کو جواب دیا کہ عنقریب اسے اللہ آپ کی خدمت میں لے آئیں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا، تعجب ہے کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی، عاقل آدمی، ذی رأی آدمی اس پاکیزہ دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ اگر خالد مسلمانوں سے مل کر دین حق کی مدد کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، اور ہم بھی اسے دوسروں سے مقدم رکھتے، آگے رکھتے۔ لہذا میرے بھائی، یہ خط میں لکھا، میرے بھائی میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم نے بہت سے اچھے مقامات چکا دیے، فوت کر دیے، اب اس کی تلافی کا وقت ہے، اسلام میں آ جاؤ، اور جو تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کرو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خط ملا تو میرا شوق اسلام کی طرف اور بڑھ گیا، میرے دل کی کیفیات میں اسلام کی رغبت کی طرف اضافہ ہو گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میرے اسلام لانے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ میں مکے آیا اور میں نے فیصلہ کیا ہجرت کر کے مدینے جاتا ہوں، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کی شرط تھی، اسلام تب قبول ہوتا تھا جب مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کرتا تھا، ورنہ اس کے بغیر اسلام قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ہجرت ضروری تھی، فرض تھی۔ یہ تو جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت۔ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد قیامت تک رہے گا، ہجرت کی، جہاد کی نیت بھی قیامت تک رہے گی۔ میں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اکیلا نہ جاؤں، اس لیے میں سب سے پہلے صفوان ابن امیہ کے پاس گیا، اور صفوان ابن امیہ سے جا کر میں نے یہ عرض کیا کہ صفوان دیکھ، اسلام کو غالب آنے سے اب کوئی روک نہیں سکتا، ہم نے پوری کوششیں کر لی، ہماری کوششیں رائے گاہ ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، یہ رکنے والا دین نہیں ہے۔ آج بھی کفار پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسلام ختم ہونے والا یا رکنے والا دین نہیں ہے۔ لہذا میرا مشورہ ہے میرے ساتھ چلو اور ہم اسلام قبول کریں، مدینہ ہجرت کریں۔ صفوان کا باپ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس کے دل میں انتقام کی آگ تھی، کہنے لگا خالد یہ ممکن نہیں ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سارے لوگ ایمان لے آئیں میں تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا، تب بھی میں اکیلا ان کا دشمن رہوں گا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چونکہ اس کا باپ قتل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تو اس تعصب میں ہے، اس انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جا کر بھی میں نے یہی عرض کیا، یہی بات کی، اس نے بھی انکار کر دیا، حضرت اکرمہ نے بھی اس وقت انکار کر دیا۔
میں نے سوچا اس کا بھی باپ قتل ہوا ہے، خاندان قتل ہوا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دوں اور ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں مکہ مکرمہ۔ پھر میرے دل میں آیا اس کے بھی بھائی چچا قتل ہوئے ہیں، وہ بھی تو آخر اسلام نہیں لائے گا۔ پھر میرے دل میں آیا اچھا دعوت دینے میں حرج کیا ہے، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ تو میں نے عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دے دی، انہوں نے میری دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ کل صبح مقام یأجوج پر تمہاری میری ملاقات ہوگی، ہم اکٹھے سفر شروع کریں گے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری باندھی اور صبح نکل پڑا اور اس مقررہ جگہ پہ پہنچا۔ عثمان بن ابی طلحہ بھی پہنچ گئے اور ہم روانہ ہو گئے۔ مقام حدہ پر عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی بڑے کمانڈر تھے، بڑے سردار تھے۔ علیک سلیک ہوئی، حال احوال ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ عامر بن عاص کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی مدینے جا رہے ہیں، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ اب 3 آدمیوں کا قافلہ بن گیا۔ خالد اکیلے حضور کے دامن میں، اسلام کے دامن میں نہیں آئے، 2 اور لوگوں کو بھی لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید، حضرت عامر ابن عاص، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم مدینہ سے باہر مقام حرا پہ پہنچے، سواریوں سے اترے، حضور کو اطلاع ہو گئی۔ ولید ابن ولید ان کے بھائی کو اطلاع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے خالد اور ان کے ساتھیوں کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا مکے نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے، وہ مدینے آ گئے ہیں۔ ولید ابن ولید بھائی کے پاس گئے استقبال کے لیے اور فرمایا مبارک ہو، تیری آمد کی اطلاع حضور کو ہو گئی ہے اور حضور علیہ السلام تمہارے آنے سے بڑے خوش ہیں۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں میں نے نیا سوٹ پہنا، سفید کپڑے پہنے، میرے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ہم حضور کی خدمت میں چل پڑے۔ میں آقا کی خدمت میں جب آیا میں نے کہا السلام علیکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد انک رسول اللہ۔ میں نے کلمہ بھی پڑھا، سلام بھی کیا۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا الحمدللہ الذی ہداکا، اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے خالد تجھے اسلام کی طرف ہدایت دی، تو مشرف بھائی اسلام ہو گیا۔ قد کنت ارا لک عقلا ارجو اللہ یملک الا الی خیر اللہ یصلک الا الی الخیر۔ میں تجھے پہلے سے سمجھدار سمجھتا تھا، مجھے امید تھی کہ تیرا عقل تجھے اسلام تک پہنچائے گا، الحمدللہ تو اسلام تک پہنچ چکا۔ اور پھر حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے پچھلی جنگوں میں اسلام کو نقصان پہنچایا، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے، میں اسلام کو نفع دے سکوں، میں اسلام کو فائدہ پہنچا سکوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور نے دعا دی۔ حضور علیہ السلام نے اللہم اغفر لخالد ابن ولید کل ما اوضع فی من صد عن سبیل اللہ، یا اللہ خالد ابن ولید کے وہ گناہ معاف کر جو تیرے راستے میں روکنے کی وجہ سے
اس نے گناہ کیے، اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر عثمان بن ابی طلحہ مسلمان ہوئے، پھر عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں بیعت کروں گا اسلام کی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھائے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا یا عمر ما شانک یا عمر، عمر یہ تیرا کیا قضیہ، کیا بات ہے؟ ایک طرف مجھے کہتے ہو ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضرت عمر ابن عاص فرمانے لگے اشترے تو، میں تب بیعت کروں گا جب میری شرط پوری ہوگی، میری ایک شرط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تشترے تو ماذا؟ عبداللہ بن عمر ابن عاص تشترے تو ماذا، کیا شرط ہے تیری؟ انہوں نے فرمایا میری شرط ہے ان یغفر لی، کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان التوبۃ تہدم ما کان قبلہا وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ عمر تو نہیں جانتا اسلام پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ کافر جب مسلمان ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کافر کے ہر طرح کے گناہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لے، مشرف با اسلام ہو جائے۔ فرمایا توبہ بھی گناہوں کو گرا دیتی ہے، لیکن توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے تیسری بات فرمائی وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتی، ہجرت سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید اسلام کے دامن میں آ گئے اور ایسے کارنامے انجام دیے، آتے ہی کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام زندہ رہے گا۔ چنانچہ ان کے اسلام لانے کے کچھ ہی دنوں بعد غزوہ موتا ہوا، یہ جمادہ اولا سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔ خالد ابن ولید سبب بنے فتح کے، امیر لشکر بنے۔ یہ موتا اردن میں ایک جگہ کا نام ہے، یہاں سے بیت المقدس بالکل قریب ہے، پیدل 2 دن کی مسافت ہے، گاڑی پہ تو میرے خیال میں کوئی 2-2.5 گھنٹے کی کا سفر ہوگا، بیت المقدس کے قریب ہے۔ اور یہ غزوہ موتا پہلا غزوہ ہے جو بین الاقوامی طاقتوں کے مقابلے میں لڑا گیا۔ اب تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ عرب والوں سے ہوئیں، یہ رومیوں کے ساتھ مارکا ہوا، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی۔ یہ پہلی بین الاقوامی مہم جوئی تھی جو مسلمانوں نے کی۔ حضور علیہ السلام نے 3000 صحابہ کا ایک لشکر جرار بھیجا، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی، میں نے گزشتہ بیان میں ذکر کیا تھا، حضور علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے، تو آپ نے ایک صحابی جن کا نام حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ تھا، ان کو خط دے کے بھیجا، یہ خط لے جاؤ کیسر روم کے پاس، اور انہیں پہلے جانا تھا بصرہ کے گورنر کے پاس۔ خط لے کر گئے،
تو یہ جو بصرہ کا گورنر تھا اس کا نام تھا شرحبیل. اس شرحبیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پکڑا، پکڑ کے باندھا، مضبوطی سے باندھ کر قتل کر دیا، شہید کر دیا. گویا کہ حضور کے ایک سفیر کو قتل کر دیا. اور دنیا کا یہ بین الاقوامی ضابطہ ہے کہ سفراء پر، ملکوں کے سفیروں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا. سفیروں کو قتل کرنا جنگی جرم ہوتا ہے. اور اس نے یہ بہت بڑی جرت کی، جسارت کی کہ حضور کے سفیر کو قتل کر دیا. حضور علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر. آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی سوائے غزوہ احزاب کے کسی جنگ میں 3000 کا لشکر تیار نہیں ہوا. یہ پہلی جنگ ہے جس کے لیے آپ نے 3000 صحابہ کو مسلح کر کے بھیجا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کے امیر بھی خود مقرر کیے، وصیتیں بھی فرمائیں. آپ نے فرمایا اس لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. یہ حضور کے پیارے تھے، محبوب تھے، متبنا تھے، منہ بولے بیٹے تھے. زید بن حارثہ آپ نے اپنے پیارے کو امیر لشکر بنا کے بھیجا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں مسلمانوں، پھر تمہارے امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تمہارے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے رضی اللہ عنہ. وہ اشارہ تھا کہ یہ سب شہید ہوں گے باری باری. اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنے مسلمانوں میں سے کسی کو امیر بنا لینا، کسی کو امیر بنا لینا. اور آپ نے جو وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں میں آپ نے فرمایا سفر میں اللہ کا خوف رکھنا، تقوی رکھنا. اور دیکھو جس جگہ پر حضرت حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں جانا، وہاں جا کر سب سے پہلے لوگوں کو دعوت اسلام دینا. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا. لیکن دیکھو خیال کرنا، جنگ میں کسی عورت کو قتل نہ کرنا. اسلام نے تو جنگ کے بھی ڈھنگ سکھائے، جنگ بھی ڈھنگ کے ساتھ کی ہے. ان کافر و خبیثوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے جنگ میں انسانی اقدار پامال ہو گئے، جو دنیا کو انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں. آج فلسطین اور غزہ میں وہ انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کر رہے ہیں، جانوروں سے بھی برا سلوک. اور سب سے بڑا مجرم یہ امریکہ ہے. وہ آج بھی بکواس کرتا ہے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے. آج میں پڑھ رہا تھا ہر 10 سیکنڈ میں ایک بچہ غزہ میں شہید ہو رہا ہے، ہر 10 سیکنڈ میں. اور یہ کافروں کی رپورٹ ہے، مسلمانوں کی نہیں. BBC لندن نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ہر 10 سیکنڈ بعد غزہ میں ایک معصوم بچے کا لاشا تڑپتا ہے. وہ آگ اور خون اور ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اور ان کے ہم بچوں پہ بھی کوئی رحم نہیں. یہ بھی جنگ بیت المقدس کے قریب تھی. حضور نے فرمایا تم نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، بہت بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو گرجا گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، ان کے پادریوں کو قتل نہیں کرنا. اور یہ تو قتل علماء کو کرتے ہیں.
یہودیوں کی تاریخ ہے وہ نبیوں اور اولیاء اور علماء کے قاتل ہے، اور عیسائی بھی علماء کے قاتل۔ حضور نے ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حضور اس لشکر کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ مشایعت فرمائی، سنیت الوداع تک آپ ان کے ساتھ رہے۔ سفید رنگ کا پرچم آپ نے ان کو بنوا کے دیا، پرچم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا۔ حضور جب لشکر روانہ کر رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ رو رہے تھے، وہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن رواحہ کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ مالی حب الدنیا ولا صبابۃ بکم، اللہ کی قسم میں دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تمہارے شوق اور تمہاری محبت کی وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں تم سے بچھڑ لاؤں۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَأُ آیَةً مِّن کتاب اللہ، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حضور سے قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اور وہ آیت یہ ہے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب نے جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہے، سب کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یعنی پل صراط سے تمہیں گزارا جائے گا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک تنگ تاریک تیز پل ہے، برج ہے، لیکن کیسی ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مومن کا نور روشنی پیدا کرے گا اور وہ تو گزر جائیں گے، انہیں تو نظر آئے گا، وہ تو بھاگ کر گزر جائیں گے، ہوا کی طرح گزر رہیں گے۔ کافر اور منافق کے پاس نور نہیں ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قرآن کہتا ہے قیامت میں آپ کو ایمان والوں کی نمازوں کا، روزوں کا، ایمان کا، نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکاتوں کا، صدقوں کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا، اعمال کا نور نظر آئے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا، چمک ان کا چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اور وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اور کافر اور منافق کا کوئی نور نہیں ہوگا، ان کے اعمال ہی نہیں ہے تو نور کیسے ہو؟ اور بابو نور اعمال کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، نور پیدا ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا۔ وضو نور ہے۔ نماز کے بارے میں تو حضور نے خود فرمایا الصلاۃ نور والصدقۃ ضیاء، نماز نور ہے، صدقہ روشنی ہے، گویا صدقہ بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، یہ اعمال نور ہے، یہ ضائع نہیں ہوتے۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ حضور سے میں نے یہ آیت قرآنی سنی، اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے جہنم پر سے گزرنا ہے، جہنم پر لایا جانا ہے، کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ حتمی فیصلہ ہے تیرے اللہ کا، تیرے رب کا، تیرے رب کے ذمے ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ روتا اس وجہ سے ہوں کہ آ تو جاؤں گا، پتہ نہیں واپس کیسے جاؤں گا اس سے۔ کافر اور منافق جب گزر رہے ہوں گے تو وہ گر کر جہنم میں چلے جائیں گے اور مومن پار ہو جائیں گے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ عبداللہ تو وارد تو ہوگا،
صادر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجھے لایا تو جائے گا، تو واپس ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ نبی کے صحابی کو جہنم کا خوف ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پل صراط پر نور نصیب فرمائے، ہمیں پل صراط سے اللہ جنت میں پہنچائے۔ یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں، ایمان اور اعمال کا امتحان ہے۔ ایمان اور اعمال کے بغیر ان ہولناک مناظر سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ عزیزو، موت سر پہ کھڑی ہے، ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے ابھی تو ہم کم عمر ہیں۔ کم عمر نہیں جا رہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جوان نہیں مر رہے۔ عبداللہ بن رواحہ روتے جا رہے ہیں، لوگوں نے رخصت کیا، الوداع کیا اور سلامتی کی دعا دی، اللہ تمہیں خیر سے واپس لائیں۔ یہی سنت عمل ہے، کوئی ساتھی سفر پہ جا رہا ہو اس کو رخصت کرو، اس کو سلامتی کی دعائیں دو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ واپس لے آئیں۔ ان کو واپسی کی دعا مانگی، انہوں نے کہا نہیں، مجھے واپسی نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف زبدا، مجھے واپسی نہیں چاہیے۔ ولیکنی اسأل الرحمن مغفرتا، مجھے اللہ سے بخشش چاہیے، وضربتا، ایسا زخم چاہیے، ذات فرع تقذف الزبدا، جو گہرا زخم ہو اور خون سے جھاگ نکل رہی ہو۔ میں تو اللہ کے رستے میں زخمی ہونا چاہتا ہوں، اللہ پہلے مجھے معاف کر دے اور پھر مجھے جنگ میں ایسا زخم لگائیں کہ اس سے خون کے فوارے پھوٹے اور خون پر جھاگ آ رہی ہو۔ وطانتن بیدئی حران مجہراتن بحربت تنفذ الاحشاء والکبدا، مجھے ایسے نیزے کا زخم چاہیے جو تیز ہو، لگنے والا ہو، تیز لگنے والا نیزہ جو میرے انتنیوں، احشاء انتنیوں کو کہتے ہیں، کبد جگر کو کہتے ہیں، جو میری انتنیوں اور میری جگر سے پار کر جائے۔ مجھے ایسی گولی لگے، ایسا نیزہ لگے جو میرے کلیجے کو چیر دے، میری انتنیوں کو چیر دے، مجھے شہادت چاہیے۔ حتی یقال اذا مروا علی جدثی، حتی یقال اذا مروا علی جدثی ارشدہ اللہ من غاز وقد رشدا، لوگ میری قبر سے گزریں تو میری قبر سے گزرتے ہوئے یہ کہیں اللہ نے اس کو کیسا بہترین غازی بنایا ہے، کیسا بہترین مجاہد بنایا ہے کہ یہ اپنی جان اللہ کے رستے میں دے کے اللہ کے پاس چلا گیا، مجھے تو یہ شہادت چاہیے۔ چل پڑے، اس مقام پہ پہنچے جہاں شرحبیل نے حارث بن عمیر ازدی کو شہید کیا تھا، تو ایک اچانک غیر متوقع صورتحال سامنے آ گئی، عجیب صورتحال ہے۔ پتہ چلا شرحبیل بن عمر نے 1,00,000 فوج جمع کر لی ہے، 1,00,000، اور پتہ چلا خود قیصر روم قریبی بلقاء میں 1,00,000 فوج کو لے کر آ چکا ہے، گویا کہ 3,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2,00,000 رومیوں کا لشکر۔ یہ اور کسی جگہ کی بات نہیں، اسی بیت المقدس کے قریب اردن کی بات ہے۔ اردن کے بارڈر پر حجاز کی سرحد ختم ہوتی تھی، شام کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور یہ اردن پہلے زمانے میں شام کا حصہ تھا۔
فلسطین بھی شام کا حصہ تھا، غزہ، اسرائیل، یروشلم، یہ سب شام میں تھے، یہ ایک ہی ملک تھا، انگریز نے اس کو 4 ملک بنا دیا۔ تو فرمایا 3000 کا لشکر، پتہ چلا کہ سامنے تو 2 لاکھ رومی ہیں، اندازہ لگاؤ۔ صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی، کیا کیا جائے، کریں تو کیا کریں؟ کسی نے کہا حضور کو اطلاع کرو، نئے حکم کا انتظار کرو، یہ ایک غیر متوقع صورتحال ہے، 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ ہے۔ چلو 1 لاکھ کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ ہو تو 1 کا 2 سے مقابلہ ہوا، یہ بھی نہیں، 1 کا 10 کے ساتھ مقابلہ ہو، 10، 1 اور 10 کا تناسب بھی نہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی، فرمایا مسلمانوں تم شہادت کے لیے نکلے ہو، ہم جو جنگ کرتے ہیں قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے، اللہ کے دین کی خاطر ہم لڑتے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے۔ انطلقوا انما ہی احدی الحسنیین اما ظہور و اما شہادہ، اٹھو چلو، کیا سوچتے ہو، چلو نکلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک تو ملے گی، یا غلبہ ملے گا یا شہادت ملے گی۔ سبحان اللہ کہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان کو تو موت کا خوف ہوتا ہی نہیں، موت کا ڈر ہوتا ہی نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، اعمال والا ہو، تقوی والا ہو، اس کے ذمے نہ اللہ کا کوئی حق ہو نہ بندوں کو کوئی حق ہو، وہ ہر وقت موت کے انتظار میں رہتا، کوئی ڈر نہیں موت کا۔ حضرت علی پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، حضرت حسن نے فرمایا ابا جی اندر چلے جائیں، تیر برس رہے ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لا ابالی ابو کا سقط علی الموت ام موت سقط علی ابی کا، تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں، تیرا باپ موت پہ جا کے گرے یا موت تیرے باپ پہ آ کے گرے، چلو اٹھو، انطلقوا، چلو، انما ہی احدی الحسنیین، تمہیں 2 میں سے ایک خوبی تو ملے گی، اما ظہور و اما شہادت، یہ جنگ جیت کے آؤ گے یا شہید ہو کے آؤ گے، واپسی کیسی؟ چل پڑے، دشمن کی فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، 3000 بمقابلہ 2 لاکھ، 2 لاکھ آرمی ہے، یہ 3000 مجاہد ہیں۔ امیر لشکر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پیدل چل پڑے لشکر کی طرف، اور لڑتے 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 جام شہادت نوش کر گئے۔ ادھر مارکا شروع ہوا، جنگ آج بھی کوئی لائیو نہیں دکھاتا کہ کیمرے لگے ہوئے ہوں اور جنگ ہو رہی ہو، اللہ نے یہ جنگ اپنے حبیب کو مدینہ میں بٹھا کر لائیو دکھائی، کہو سبحان اللہ۔ جیسے یہ بیان لائیو چل رہا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ جنگ لائیو دکھائی، حضور صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں اور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارے حجابات اللہ نے دور کر دیے، ابھی کیمرہ نہیں بنا تھا، لیکن حضور لائیو یہ جنگ دیکھ رہے، اور آپ بتا رہے، آپ نے بتایا اصیب زید فاخذ الرأی جعفر، زید شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا،
حضرت زید شہید ہوئے، گر گئے تو فوراً پرچم رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. حضور نے اطلاع دی عین اسی وقت، یہ نہیں ہے کہ بعد میں، لائیو دکھایا جا رہا ہے حضور کو، اور حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں. جعفر گھوڑے پہ سوار تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا، اتر پڑے، اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. کیوں؟ شراح حدیث کہتے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے، دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے. پیدل لڑے، ایک بازو کٹ گیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، دشمن نے بائیں بازو پہ وار کیا، جھنڈا سینے کے ساتھ لے لیا. واہ جرت، واہ حوصلہ، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ایک بازو کٹ گیا. ہم تو بڑے عیاش ہیں، سوئی جو چپ جائے 3 دن چھٹی، مجھے کانٹا لگ گیا. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ کا مزاج اللہ کے نبی نے جہاد اور مجاہدے کا اور مشقت کا اور تحمل مشقت کا بنا دیا تھا. عیش پرست نہیں بنایا تھا حضور نے صحابہ کو. آج مسلمان عیش پرست ہے، آج مسلمان موت سے ڈر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں لوگ، قومیں تمہاری طرف دوڑیں گی، تمہیں کھا جائیں گی، کھانے کے لیے، لقمہ بنانے کے لیے. صحابہ نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ ہم کم ہوں گے. فرمایا نہیں، تم زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ کی طرح بن جاؤ گے. اور وہ جھاگ کی طرح کیسے بنے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی. اس لیے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تمہارے اکابر، انہیں دنیا سے نہیں آخرت سے محبت تھی. وہ موت سے نفرت نہیں، موت کو گلے لگاتے تھے، موت سے محبت کرتے تھے. مرنے کو مسلمان بھول گئے. نہ دنیا کے پجاری بنو، نہ موت سے نفرت کرو. یہ موت سے محبت کرنے والی جماعت ہے صحابہ کی. سینے کے ساتھ جھنڈا لگا دیا اور پھر گرے، شہید ہو گئے. حضور نے اطلاع دی اصیب جعفر وأخذ الرعي عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو گئے جعفر. عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا. اللہ نے اس کے بدلے جعفر کو جنت میں 2 پر لگا دیے ہیں. جنت میں جعفر اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں. اس لیے حضرت جعفر کا لقب ہے طیار. طیار کا معنی اڑنے والا، اور ایک لقب ہے ذوالجناحین، 2 پروں والے، 2 بازوؤں والے. جعفر 2 بازوؤں والے بن گئے. حضور نے ان کی پرواز جنت میں دیکھی، وہ بھی لائیو دیکھی. عبداللہ بن رواحہ جب جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ انہیں تھوڑا سا تردد ہوا، ذرا ہچکچاہٹ سی ہوئی، تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی. اور پھر فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور نفس کو خطاب کر کے کہنے لگے اقسمت بالنفس لتنزلنہ کارہۃ او متطاوعیہ. میں نے اللہ کی قسم اٹھائی، او نفس
تو نے گھوڑے سے اتر کر جنگ کرنی ہے، خوشی سے کر یا بغیر خوشی کے کر، تجھے لڑنا ہے، تجھے جنگ کرنی ہے۔ ان اجلب الناس وشدوا رنتہ، لوگ دوڑ رہے ہیں، ان کے رونے، بچوں کے رونے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مالی ارا کے تکرہین الجنہ، تجھے کیا ہے، تو جنت کو ناپسند کرتا ہے؟ یہ اشعار پڑھے ان کے چچا زاد بھائی نے، کئی دن سے فاقہ تھا، ایک بوٹی ہڈی والی ان کو دی تاکہ اس کو چوس لیں اور جسم میں کوئی توانائی آ جائے، لڑنا ہے۔ انہوں نے ایک بار چوس اور پھینک دیا، فرمایا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور عبداللہ بن رواحہ تو دنیا میں پڑا ہوا ہے، تو دنیا میں مست ہے۔ اور پھر لڑتے 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 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور حضور ادھر صحابہ کو بتا رہی ہیں اسی با عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے خالد بن ولید سے کہا تم امیر ہو ہمارے۔ حضرت خالد بن ولید نے پس و پیش کیا، لیکن جب مسلمانوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جھنڈا تھام لیا، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا۔ ادھر حضور نے فرمایا اصیب عبداللہ بن رواحہ فاخذ الرعیا خالد بن ولید من غیر امرۃ، خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا ہے، ان کو امیر بنایا نہیں گیا تھا، یعنی میں نے تو نہیں بنایا تھا، مسلمانوں نے ان کو امیر بنا دی۔ اور خالد بن ولید اتنی بے جگری سے لڑے، بخاری کی روایت کے مطابق ان کے جسم پر 50 زخم تھے اور سارے سامنے تھے، ایک بھی پیچھے نہیں تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان کو جب زخمیوں سے اٹھایا گیا تو ان کے 90 زخم تھے، لیکن خالد بن ولید نے ہمت نہیں ہاری، کسی نے بھی نہیں ہاری۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جعفر طیار، انہوں نے دونوں ہاتھ دیے اور وہ ساتھ شعر بھی پڑھ رہے تھے، یا حبذا الجنہ واقترابها والروم روما قد دنا عذابها کافرة بعیدة انصابها علی الا قیتها علی الا قیتها جرحتها۔ وہ کہہ رہے تھے یا حبذا، واہ واہ جنت اور جنت کا قریب ہونا، والروم الروم قد دنا عذابها، اور رومیو تمہارا عذاب تو قریب آ چکا ہے، تم کافر ہو، تمہارے نسب بھی ہم سے دور ہے، میرے ذمے ہے اگر تمہارا میرا مقابلہ ہوا تو میں تمہیں ماروں گا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی باری، رات ہو گئی۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی اختیار کی، جنگ تو چال کا نام ہے، الحرب خدعۃ۔ انہوں نے لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اس کو میمنہ کہتے ہیں، بائیں طرف اس کو میسرہ کہتے ہیں، ایک درمیان میں ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، ایک پیچھے ہوتا ہے اس کو ساقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے میمنہ کو میسرہ بنا دیا، میسرے کو میمنہ بنا دیا، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر۔ اور اگلے دن صبح فوجوں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ تو نئے لوگ ہیں، 2 لاکھ کا لشکر بھاگ گیا۔ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر شکست کھا گیا اور مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ 2 لاکھ رومی شکست خوردہ ہوئے اور مسلمان صرف 12 شہید ہوئے، صرف 12 مسلمان شہید۔ ادھر حضور علیہ السلام مدینہ میں صحابہ کو باتیں بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو آپ چپ ہو گئے،
تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی جنت میں ہے. پھر فرمایا دراصل میں نے دیکھا کہ یہ تینوں حضرت زید، حضرت جعفر، عبداللہ بن رواحہ جنت کے تخت پر ہیں، لیکن عبداللہ بن رواحہ کا جو تخت ہے وہ ہل گیا. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها